السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج صفائی ستھرائی کی اہمیت اور اس کے فائدے کے عنوان سے بات کی جائے گی۔ انسان پاکی کو پسند کرتا ہے اور ناپاکی سے نفرت کرتا ہے۔ صفائی ستھرائی سے انسان کی طبیعت میں تازگی اور خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی ضرورتوں کے عین مطابق ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں صفائی ستھرائی کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ صفائی اور پاکی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر کے پیر تک سراپا طہارت و نظافت کا نمونہ تھے۔ بدن تو بدن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو آتی کہ آپ جس راستے سے نکل جاتے راستے خوشبودار ہو جاتے تھے۔ صحابہ اکرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ لوگ خوشبو سے راستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ جان لیتے تھے۔ آپ کے پسینے مبارک سے اس قدر خوشبو آتی کہ حضرت ام سلیم شیسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جسے ہم خوشبو میں ڈالیں گے، یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ستھرا ہے اور ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے صحن کو صاف رکھا کرو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، النظافۃ من الایمان، یعنی نظافت، صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے۔ دونوں حدیثوں میں موجود نظافت اور طہور دو الگ الگ معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ طہور کا مطلب ہوتا ہے پاکی، اور نظافت کا معنی صاف ستھرا ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سمجھیے کہ میلا کپڑا اگر پاک ہو تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا خوب صاف ستھرا ہو مگر کپڑا ناپاک ہو تو اس کپڑے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا پاکی آدھا ایمان ہے اور صفائی اور ستھرائی ایمان کا جز ہے۔ ساتھیوں، پاکی ہو یا صفائی ستھرائی دونوں کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی دونوں بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ ویورز، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی صفائی ستھرائی کی کافی اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے ڈائریا، ٹائیفائڈ اور ایچنگ جیسی بیماریاں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ناظرین، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں۔ ظاہری صفائی سے مراد جسم، کپڑا اور علاقہ ہے جو کہ پانی سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن باطنی صفائی سے مراد دل، دماغ اور خیالات کی صفائی ہے جسے پانی سے نہیں دور کیا جا سکتا۔ دل کی صفائی توبہ و استغفار سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں توبہ و استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن جسم کی صفائی سے زیادہ ضروری دل کی صفائی ہے۔ ظاہری گندگی رہے گی تو جسم بیمار ہوگا، لیکن اگر باطنی گندگی رہے گی تو اس سے روح بیمار ہوگی، جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے والا اور پاک رہنے والا بنائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔